السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب بن جحش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ تو ان کے ایک اور بھی بہن تھی حمنہ بنت جحش اور دو بھائی عبداللہ بن جحش اور عبید اللہ بن جحش۔ عبید اللہ بن جحش دور جہالت میں حق کی تلاش میں رہتے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ مشرک شرک کیوں کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ تذبذب کی حالت میں رہتے تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ان کی شادی ہوئی تھی قریش کے ایک معزز سردار ابو سفیان جو کہ بہت ہی مشہور ہیں تاریخ میں۔ ان کی بیٹی جو کہ بہت حسین بھی تھی اور لائق فائق بھی تھی، رملہ نام تھا ان کا، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، بتوں کی یکسر نفی کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کرتے ہیں جس سے سرداران قریش بھڑک اٹھتے ہیں۔ مکی معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، کچھ لوگ نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کچھ ان کے دشمن بن گئے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے، اور ان سب میں سب سے بڑھ چڑھ کر ابو جہل اور ابو سفیان اور بہت سارے اور بھی تھے۔ ابو سفیان کی یہ ذہین و فطن بیٹی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے شوہر عبید اللہ بن جحش جو کہ زینب بن جحش کے بھائی تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے ان سب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، یہ لوگ وہاں چلے گئے، مگر عبید اللہ بن جحش کی یہ بدنصیبی کہ اس کو قرار نہیں آتا تھا اور حبشہ میں قیام کے دوران اس نے ارتداد کیا اور عیسائیت قبول کر لی، ساتھ ہی شراب نوشی بھی قبول کر لی، مگر ان کی بیوی رملہ بنت ابی سفیان اپنے دین پر قائم رہیں۔ بعد میں ان کو ام المومنین کا اعزاز ملتا ہے۔ تو آج ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا نام رملہ تھا، مگر عبید اللہ بن جحش ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے حبیبہ رکھا، تو ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ ابو سفیان آپ جانتے ہیں کہ یہ قریش کے سردار تھے اور انہوں نے بہت سارے غزوات میں کفار کی قیادت کی تھی۔ اپنی بیٹی کا نام رملہ رکھا، ایک بیٹا بھی تھا امیر معاویہ اور دوسرے بیٹے کا نام یزید بن ابی سفیان رکھا۔ آپ سارے لوگ ان دونوں بھائیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ رملہ نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب ان کا باپ اسلام قبول کرنے والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ کوئی ایسا حربہ نہ ہوتا تھا جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اختیار نہ کیا گیا ہو، کوئی ایسا ظلم نہ ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف روا نہ رکھا گیا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ابو سفیان کے بے پناہ دنیاوی وسائل کے باوجود، بڑے بڑے سردار ہونے کے باوجود، جو کہ ان کے دوست بھی تھے ابو جہل کی مثال، ان سب کے باوجود ان کے گھر میں اپنی ایک کمزور سی بیٹی اسلام قبول کرتی ہے اور یہ اس کو روک نہیں پاتی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کسی کے دل اور دماغ پہ کوئی پہرا نہیں،
بٹھا سکتا۔ بیٹی نے اسلام قبول کیا، باپ کا ظلم اس کے ارادوں کے آڑے نہ آ سکا، کیونکہ اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، اللہ اپنے فیصلے نافذ کر کے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ابو سفیان یہاں اپنے گھر میں کس قدر مجبور اور بے بس ہیں کہ ان کے بار بار مطالبے کے باوجود کہ بیٹی معاشرے میں میرا حال کیا ہوگا، لوگ مجھے طعنے دے رہے ہیں، لیکن بیٹی پائے استقامت اور حوصلے کے پہاڑ پہ ڈٹی رہی اور اس نے صبر سے اسلام کا دامن پکڑے رکھا۔ جب یہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے تو ایک رات یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ان کے خاوند عبید اللہ بن جحش کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھ کھلتی ہے، یہ بہت گھبرا جاتی ہیں۔ تو ایک دن ان کے شوہر ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، پہلے میں نصرانی تھا، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں آ کر میں نے بہت غور و خوض کیا ہے، تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پہلے میرا دین تھا نصرانیت، وہی بہترین نظریہ حیات ہے، لہٰذا میں اسلام کو خیر آباد کہتے ہوئے نصرانیت کو قبول کرتا ہوں، اور میرا مشورہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ نصرانیت قبول کر لو، تو ہم دونوں کے لیے یہی بہتر رہے گا۔ شوہر کی بات سن کے رملہ بنت ابی سفیان سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ان کے خواب کی تعبیر ہے، اور ان کا شوہر جو مسخ شدہ چہرہ لیے ہوئے ان کو دیکھا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا دینی تشخص مسخ ہو چکا ہے، یعنی خراب ہو چکا ہے، اس نے اپنی شناخت بدل لی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی اپنا خواب سنایا کہ شاید وہ ڈر جائے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ ہی مسخ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا دل بھی مسخ ہو چکا تھا، سیاہ پڑ گیا تھا، لہٰذا اس نے جو دین اختیار کیا تھا اس میں شراب نوشی کوئی گناہ نہیں تھی۔ شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہتا، جام پہ جام چڑھانا اس کی عادت بن چکی تھی۔ شوہر کی یہ حالت دیکھ کے ام حبیبہ یعنی رملہ بہت پریشان ہوتی تھی کہ دیار گیر میں اب میرا اپنا کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے شوہر شراب نوشی کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کے دل کو قرار آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک مومن عورت اپنے مشرک یا نصرانی شوہر کو قبول کرنے میں ہچکچا رہی تھی، ابھی کوئی قانون یا ابھی کوئی شریعت بھی اس بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ مصروف رہتی، یہ بچی کی تربیت کرتی جن کا نام حبیبہ تھا، اور ان کے یہی دو مشغلے رہ گئے تھے، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اور بیٹی کا خیال رکھنا۔ کبھی کبھی حبشہ میں مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آئی تھیں ان کے ساتھ بھی ملتی تھیں، جن میں ام سلمہ، رقیہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت امیس اور کچھ دیگر عظیم خواتین شامل تھیں۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ سو رہی ہوتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں خواب میں کہ کوئی ان کو پکارتا ہے، ام المومنین۔ آنکھ کھلتی ہے تو شاداں و فراں ہو جاتی ہیں، رگوں پہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ انہی دنوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر چکے تھے اور مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، تو کسی نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ میں آباد مہاجرین کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور ایک رئیس خاندان کی چشم و چراغ ہیں، بہت تنگی کے دن گزار رہی ہیں۔ ان کا شوہر مرتد ہو کے فوت ہو چکا ہے، گود میں ایک ننھی سی بچی ہے، غم سے نڈھال ہیں، مصائب کا شکار ہیں، اور یہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو عمر بن امیہ الزمری کو نجاشی کے پاس یہ پیغام دے کے بھیجا کہ حبیبہ اگر پسند کرے تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ نجاشی کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو اپنی کنیز ابرہہ کو حبیبہ کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے ان کو یہ پیغام سناتی ہیں۔ یہ سن کے حبیبہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس خوشی کا کس طرح سے وہ اظہار کریں، اللہ کا کیسے شکر ادا کریں۔ بہرحال وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کنیز کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت نجاشی نے کہا ہے کہ اپنے نکاح کے لیے آپ کوئی وکیل مقرر کریں گی، تو انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل نامزد کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حبشہ میں موجود نہیں تھے، اور انہوں نے اس خوشی میں کنیز کو اپنے چاندی کے کنگن، پازیب اور انگوٹھیاں بھی اتار کے پہنا دیں۔ بہرحال بہت زیادہ خوشی کا یہ منظر ہوگا۔ المومنین بنا ازواج مطہرات کے حجرے میں جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سعادت کو وہی عورت سمجھ سکتی ہے جو نبوت کے چاند کو اپنے گھر میں اترتا ہوا دیکھے۔ جس روز صبح کے وقت حبیبہ کو یہ خوشخبری سنائی گئی، اسی روز شام کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھیجا ایک پیغام کہ اپنے مسلمان احباب کو لے کر میرے پاس آئیں۔ تو جب وہ سارے جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی کروا دی اور مہر کے طور پہ ان کو 400 دینار مہر ادا کیا۔ حبیبہ کی خوش نصیبی اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ 400 دینار جب ان کے پاس پہنچے تو کنیز ابرہہ کو اپنے پاس بلایا، وہ مسکراتی ہوئی آئیں تو حبیبہ نے کہا پہلے تو میں نے تمہیں چند معمولی تحائف دیے تھے کیونکہ اس وقت میں بڑی تنگی میں تھی، اب اللہ نے میرے لیے یہ وسائل مہیا کر دیے ہیں تو یہ لو 50 دینار، اپنی مرضی کا زیور اور کپڑے بنا لینا۔ بہرحال بادشاہ نے اپنی بیگمات کو کہا کہ جو بھی خوشبوئیں تم استعمال کرتی ہو وہ سب حبیبہ کو بھیج دو، تو لہٰذا وہ کنیز ساری خوشبوئیں لائی اور ایک زیور جو حبیبہ نے ہی ان کو دیا تھا وہ ان کو بطور تحفہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری طرف سے یہ قبول کیجئے، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کا اظہار صرف آپ کے سامنے کر رہی ہوں، آپ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو میری طرف سے ان کی خدمت میں ضرور سلام عرض کیجئے گا اور یہ بات بھول نہ جائیے گا، یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ لہٰذا جب المومنین حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان مدینہ تشریف لاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں تو حبشہ کے سارے حالات بتاتی ہیں اور یہ کنیز کا سلام بھی دیتی ہیں اور اس کی خصوصی سلام اور خصوصی وارفتگی کو بھی بیان کرتی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کنیز کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس دور میں یکے بعد دیگرے 2 غزوات ہوئے، غزوہ بدر اور غزوہ خندق۔ کچھ چوٹیں مسلمانوں کو آئی، کچھ چوٹیں کفار کو بھی آئیں۔ ابو سفیان بہت دل برداشتہ تھا، ایسے میں کوئی اس کو خبر سناتا ہے کہ تیری بیٹی رملہ اب
ام المومنین بن چکی ہے اور تیرے دشمن محمد بن عبداللہ کی رفیقہ حیات بن چکی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خبر تو ان پر بجلی بن کے گرتی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا سوچا اور کیا ہو رہا ہے، میں یہ سب سننے کے لیے کیوں زندہ ہوں۔ جس ہستی کو میں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سرگرم رہا، اس کے گھر میں میری بیٹی، میری لخت جگر، اس کی رفیقہ حیات کے روپ میں پہنچ چکی ہے۔ اب میرے پاس ذلت کے سوا کیا ہے؟ اب کس میدان میں کس منہ سے اتروں گا؟ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہائے میرے نصیب، ہائے افسوس میرے نصیب۔ لیکن جب وہ تاریخ کے جھروکے میں نظر دوڑاتے ہیں تو بڑبڑاتے ہیں اپنے تئیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پرکشش جوان ہے جس کو اللہ نے ہمیشہ سے سر بلند رکھا، کامیابی دی، کامرانی دی، ہر میدان میں اس کو آگے رکھا۔ اگر میری بیٹی اس کے عقد میں ہے تو کوئی بات نہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، جہاں خوش رہے، جہاں رہے خوش رہے۔ اصل میں عربوں کی ایک یہ بھی روایت تھی کہ اپنے دامادوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت لحاظ رکھتے تھے، جو کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ ریت قائم ہے۔ ایک روز ابو سفیان مدینہ آتے ہیں، بیٹی سے ملنے جاتے ہیں۔ جب بستر پہ بیٹھنے لگتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھ کے بستر سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ابو سفیان کہتے ہیں، بیٹی تیرا یہ سلوک میرے لیے تعجب انگیز ہے، میں تو تیرے گھر آیا، تمہیں تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور تو نے الٹا مجھے دیکھتے ہی بستر سمیٹ لیا، یہ کیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ام حبیبہ کیا فرماتی ہیں، ابا جان دراصل یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ آپ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے میں نے بستر کو سمیٹ لیا۔ یہ بات سن کے ابو سفیان بڑے ہی شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اپنی خفت مٹانے کو کہ اچھا تیرا اخلاق اس قدر بگڑ چکا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ چلو بیٹی جیتی رہو، اپنے گھر میں شاد و آباد رہو۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، میرے اسلامی اخلاق کا تقاضا یہی تھا جو میں نے کیا۔ آپ ان اقدار سے ناآشنا ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ محسوس ہوا۔ ابا جان مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت دی، اور ابا جان آپ قریش کے سردار ہیں، آپ کا اتنا بڑا نام ہے، لیکن مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ آپ نے ابھی تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ آپ دنیاوی لحاظ سے تو بلند مقام پہ ہیں، لیکن دینی لحاظ سے آپ اتنی پستی میں گرے ہوئے ہیں کہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ جو سنتے ہیں، نہ جو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان۔ یہ بات سن کے وہ تھوڑا سا خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اب میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ مشرکوں کے ساتھ اصل مسئلہ تھا ہی یہی کہ وہ اگرچہ سمجھتے تھے کہ یہ بت کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتے، مگر ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ ان کے آباء و اجداد کا دین تھا اور اس کو چھوڑنا وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ خیانت تصور کرتے تھے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی تمنا تھی کہ ان کا خاندان بھی اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنتوں کی نعمتوں کے مستحق ہو سکیں، اور وہ سوچتی تھی کہیں یہ بھی ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کی طرح
کفر کی حالت میں اس دنیا سے نہ چلے جائیں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس موقع پر ابو سفیان اور ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ ایک دن ان کے بھائی امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میری آرزو ہے کہ آپ کی یہ بہن اور میں جنت میں ایک ساتھ جام نوش فرمائیں، یعنی ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ جنت میں بھی وہ اکٹھے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے جنتی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم و فضل اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پہ فائز تھیں۔ امہات المومنین میں ان کو علم حدیث کے حوالے سے تیسرے نمبر پہ درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلا درجہ حضرت عائشہ، دوسرا درجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا۔ حبیبہ سے بھی بہت ساری روایتیں نقل کی جاتی ہیں جن کی تعداد تقریباً 65 ہوتی ہے۔ ان کو ان کے باپ ابو سفیان کے فوت ہو جانے کی خبر پہنچتی ہے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد وہ خوشبو لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آج مجھے یہ خوشبو لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی کی وفات پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے۔ جب اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج اگر کسی کا والد فوت ہو جائے اور 3 دن کے بعد وہ اسی طرح کا کوئی سنگھار کرے، کیونکہ عربوں میں خوشبو لگانا اس وقت کی عورت کا سنگھار تھا، تو آج کی عورت آج کے وقت کے حساب سے کوئی سنگھار کرے، کیا معاشرہ اس چیز کو قبول کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، الٹا اس کو سنایا جاتا ہے کہ اس کو اپنے باپ کے مرنے کی کوئی تکلیف نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور انہوں نے یہ کر کے ثابت بھی دکھایا، یعنی کہ ایمان اور تقوی کے کس بلند مرتبے پہ فائز تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈری، بلکہ اللہ نے اور جو اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ بہت سی مشہور حدیثیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ایک یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت نفل ادا کیے تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ان سے نقل کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پہ دشوار نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے یہ خبر دی کہ حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محاصرے کے بعد شہید کر دیا گیا تو ان کو بہت افسوس ہوا، تو یہ کہتی ہیں کہ عثمان کے قاتل کا ہاتھ کٹ جائے، سر عام رسوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کی لاج رکھ لی۔ کسی شخص نے اس کے قاتل کو حضرت عثمان کے قاتل کے گھر میں گھس کے تلوار سے اس پہ حملہ کیا، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا جو کٹ کے نیچے گر گیا، اس نے اپنی چادر کو اپنے دانتوں سے سہارا دی
اور گھر سے باہر دوڑ پڑا۔ وہ چادر سنبھال نہ سکا جس سے وہ برہنہ ہو گیا۔ یوں حبیبہ کی یہ دعائی کلمات اللہ نے پورے کیے کہ وہ سرعام برہنہ ہو کے سرعام رسوا کیا۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ کوئی نظر مانگتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ حبیبہ اپنے بھائی کے دور میں جو کہ امیر معاویہ بہت مشہور ہیں اسلام کی سیاست میں، ان کے دور میں یہ حکومت دمشق کی طرف چلی گئی تھیں۔ 40 ہجری میں یہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پا جاتی ہیں۔ وفات سے پہلے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام بھیجتی ہیں کہ ہمارے درمیان بعض اوقات کسی بات پہ اختلاف ہو جایا کرتا تھا، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پیغام سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی قسم کا پیغام انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی بھیجا تھا۔ کس قدر نیک عورت تھیں، جنتی ہونے کی بشارت ہونے کے باوجود، امہات المومنین ہونے کے باوجود، انسان کی حیثیت سے کبھی ہم سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی اپنی کمی کوتاہی کا احساس تھا اور اس دنیا سے جاتے جاتے اس کا ازالہ فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سے راضی ہو اور وہ بھی اپنے رب سے راضی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔